آج آپ حضرات کے سامنے وضو کی برکات ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا۔ پانی منگوانے کے بعد آپ نے وضو فرمانا شروع کیا۔ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا اور پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ چہرہ دھویا اور پھر 3 مرتبہ دائیں کوہنی کو دھویا اور پھر 3 مرتبہ بائیں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھویا، پھر سر کا مسح کیا اور پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا جیسے میں نے وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس طرح وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے، یہاں تک کہ اس کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ صنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وضو کرنے والا آدمی وضو کرنا شروع کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ جو پلکوں کے نیچے ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اور جب بندہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو وضو کی برکت سے پاؤں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ جو ناخن کے نیچے چھپے ہوتے ہیں وضو کرنے کی برکت سے وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے وضو مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک سفیر دوسرے ملک بھیجا۔ اب وہ راستے میں ایک راہب کے پاس سے گزرا، راہب کا دروازہ کھٹکھٹایا تو راہب نے کافی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں۔ جب وہ کافی دیر کے بعد آیا تو اس سفیر نے پوچھا آپ نے دروازہ بہت دیر سے کھولا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس سفیر نے کہا ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تمہیں شیطان کا شر پہنچنے لگے یا تمہیں کوئی دشمن کا شر آ پہنچے تو تم سارے گھر والے وضو کر لیا کرو۔ اگر تم سارے گھر والے وضو کر لو گے تو شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے اور دشمن کے شر سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت بڑی نیک خاتون تھی، صالحہ تھی، اس نے وضو کیا، وضو کے بعد نماز پڑھی۔ جب وہ نماز میں مصروف تھی تو شیطان ایک دوسری عورت کی شکل میں آیا اور آ کر اس کی نماز میں خلل ڈالنے لگا، تو اس نے اس کی طرف توجہ نہ دی، ساتھ ہی اس کا بیٹا کھیل رہا تھا، اس نے اس کے بیٹے کو اٹھا کر تنور میں ڈال دیا۔ جب اس کا شوہر گھر میں آیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ بیٹا تنور کے اندر ہے لیکن تنور کے اندر آگ نہیں ہے بلکہ پھول ہیں۔ اب وہ نماز سے فارغ ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ آج ہمارے ہاں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، میری گھر والی نماز پڑھ رہی تھی اور شیطان ایک دوسری عورت کی شکل میں آیا، نماز میں خلل ڈالنے لگا، وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی، پھر اس نے میرے بیٹے کو تنور میں ڈال دیا۔ میں نے یہ عجب منظر دیکھا کہ تنور میں آگ نہیں تھی بلکہ پھول تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا تمہارا کیا عمل ہے؟ تو اس عورت نے کہا میرا یہ عمل ہے جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو بنا لیتی ہوں، وضو کرنے کے بعد پھر میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتی ہوں، اور جب بھی کوئی مجھے امر پیش آتا ہے، کوئی مشکل وقت پیش آتا ہے تو سوائے اللہ کے میں کسی کے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کا بچہ جو آگ کے تنور میں ڈالا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پھول بنا دیا ہے، یہ سب اسی وضو کی برکت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا، انس ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہا کرو، اگر باوضو ہونے کی حالت میں فرشتے نے تمہاری روح قبض کر لی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا درجہ شہید جیسا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے فرشتے اس کے بنیان میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ تو باوضو رہنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، سونے کا تخت لائے اور آ کر اس کو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان بچھا دیا، اس پر سندس اور استبرق کا بچھونا بچھو دیا، اور فرمایا وہ تخت ایسا تھا جس کے 4 پاؤں تھے، ایک پاؤں سونے کا، ایک چاندی کا، ایک زمرد کا اور ایک یاقوت کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تخت پر تشریف فرما ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامی کے لیے، استقبال کے لیے 70,000 فرشتے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پر اپنا ہاتھ مارا تو پانی کا ایک چشمہ نکلا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ بھی اسی طرح وضو کریں جس طرح میں نے وضو کیا ہے، اور اگر آپ کی امت بھی اسی طرح وضو کرے گی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بغیر کسی سے بات کیے پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جو وضو کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی کہ میری حمد و ثنا کرنے والے لوگ کہاں ہیں، تو یہ شخص بھی کھڑا ہوگا جو وضو کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حمد و ثنا کرنے والوں کے ساتھ ملا کر جنت میں داخلہ فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کرنے کے بعد جو آدمی ایک مرتبہ سورۃ القدر پڑھتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت پڑھتا ہے اللہ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک گلوکار گزرا ہے، ابھی بھی ہے، موجود ہے، اس کا نام ہے نعیم بٹ۔ کہتے ہیں میں ساری زندگی گلوکاری کی، تو جب میں نے گلوکاری کو چھوڑ دیا تو اب میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، یہاں تک کہ میں تنگ دست تھا۔ تو میں ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس گیا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، تو کسی نے نعیم بٹ سے پوچھا کہ آج تمہارے پاس اتنی دولت ہے، ہم نے آپ کو کبھی کاروبار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی بزنس کرتے نہیں دیکھا، لیکن آپ کے پاس دولت بے بہا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کا ایک راز ہے، جب میں نے گانا چھوڑ دیا، گلوکاری چھوڑ دی، تو میں مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس گیا، میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا وظیفہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل کو بتایا تھا۔ ایک سائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں تنگ دست رہتا ہوں، یہاں تک کہ گھر کے خرچ بھی پورے نہیں ہوتے، یہاں تک کہ میں مقروض بھی رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کر۔ اب اس نے یہ ترتیب بنا لی، جب اس کا وضو ٹوٹتا تو وہ وضو کر لیتا، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بنا لی۔ کئی دن کے بعد آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرنے کی وجہ سے آج الحمدللہ میں امیر ہو چکا ہوں، آج میں غنی ہو چکا ہوں۔ تو نعیم بٹ صاحب کہتے ہیں میں نے اس دن سے لے کر آج تک 20 سال ہو گئے ہیں، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں۔ اس باوضو رہنے کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میں کوئی کاروبار نہیں کرتا، کوئی بزنس نہیں کرتا، بس میں یہی عمل کرتا ہوں، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اللہ غیب کے خزانے سے میری مدد کر دیتا۔ تو باوضو رہنا عبادت بھی ہے اور باوضو رہنا رزق کے کھلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جنت کے اندر کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبرائیل میرے جنت میں چلنے سے پہلے میں نے دیکھا کسی کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے، قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حضرت بلال سے پوچھا ہے بلال وہ کون سا عمل ہے کہ میں جب جنت میں چل رہا تھا تو تیرے قدموں کی آہٹ مجھے جنت میں سنائی دے رہی تھی، تو زمین پہ چل رہا تھا لیکن تیری آہٹ جنت میں سنائی دے جا رہی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال تیرا یہ عمل اتنا مبارک ہے، تو چلتا زمین پر ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔